آج یکم محرم گزری، آج 1444 سنہ ہجری ہے، اور سن 61 ہجری کے اندر جو ہے یعنی آج سے کوئی 17 سال کم جو ہے 1400 سال پہلے 17 کم، تو آپ دیکھیں گے کہ حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تو آپ کے قافلے مبارک کو بھی گھیر گھار کے جو ہے جب آپ میدان کربلا میں پہنچے اور صبح ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ سامنے دریائے فرات کا پانی چمک رہا ہے اور اس کے کناروں کے اوپر کھجوروں کے جھنڈ، اور پیچھے دیکھتے ہیں کہ میدان کے کنارے پر پیچھے لکھوں تک صحرا اور اتنے بڑے بڑے ٹیلے ہیں کہ اگر ایک اونٹ کو دوسرے اونٹ پر بھی کھڑا کر دیا جائے تو پھر بھی پار والی چیز نظر نہ آئی، اتنے بلند ریت کے ٹیلے، وہاں جناب نرکل پودے کے جنگل موجود ہیں، اور وہاں کی جتنی بھی حیات قضائیہ اور وہاں کی صورتحال دیکھ کر حضرت عمر بن یزید الریاحی اور وہ 1000 افراد کا جو لشکر تھا، آپ نے مجھے سالاروں سے سرداروں سے پوچھا کہ ما یقال لہذہ الارض، اس زمین کے ٹکڑے کو جو دریائے فرات کے کنارے پر ہے اسے کیا کہا جاتا ہے یہاں کے علاقے کے لوگوں کے ہاں؟ قالوا لہا الکرب والبلاء، اس کو کرب اور بلا کی سرزمین کہتے ہیں، کیونکہ کلہ بڑا کم ہوتا ہے، قلیل ہوتا ہے کہ مسافر جس کے پاس پورا ساز و سامان نہ ہو، افرادی قوت نہ ہو، وہ یہاں سے بچ کر نکلے، کیونکہ یہاں کے معاملات اس طریقے سے ہے، بندے پھنس جاتے ہیں، اس لیے صدیوں سے اس جگہ کو کرب اور بلا کہا جاتا ہے۔ شط فرات، فرات کے اس کنارے کے اوپر اس جانب جہاں کو ٹھہرا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ صدا کا ابھی میرے ابا جان رضی اللہ عنہ نے سچ ارشاد فرمایا، اور جو کچھ آپ کو کہا گیا وہ بھی بالکل سچ ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائیوں کو اور جتنے کارکنان آپ کے ساتھ تھے آپ نے فرمایا کہ اب یہاں سے ہم نے کہیں نہیں جانا ہوگا، آپ اپنے جانوروں سے اپنے ساز و سامان اتاریے، یہاں فرمایا جدھر نرکل کے پودے اور پودوں کے پیچھے، نرکل کے جنگلات کے پیچھے اتنا بڑا بلند ٹیلا ہے، اس کو اپنی پشت کی جانب رکھیے اور خیموں کے رخ آگے میدان کی طرف کیجیے، اور فرمایا یہاں ہم بہت بڑی خندق کھودیں گے اور ادھر ادھر سے لکڑیاں دریائے فرات کے کنارے سے گرے پڑے خشک درخت لا کر اس میں ڈالیں گے، ضرورت کے وقت پر اس خندق میں ہم آگ لگا سکیں گے، اور ہاذا مناخ و ابلنا، یہ ہمارے گھوڑے اور جانوروں کے بٹھانے کی جگہ ہے، اور یہ ہمارے مردوں کے خیمے لگانے کی جگہ ہے۔ اور بالکل میرے ابا جان نے بھی سچ فرمایا، ان کو بھی سچی خبر دی گئی۔ تو آپ کے عزیزوں نے اور کارکنان نے عرض کی حضور آپ یہ کیا اشارہ فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ یہ وہی سرزمین ہے کہ جہاں ہم اللہ کے راستے میں جہاں قتل کیے جائیں گے، دفن بھی یہی کہ قیامت کے دن بھی ہم یہیں سے دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے۔ تو وہ یکم محرم اور نام سن 61 تھی، یعنی آج کا دن گزرا، اور جب آپ کے سارے معاملات وہاں درست ہو گئے رہائش کے، پھر آپ نے اگلے دن ہی دیکھا وہ محرم شریف کو کہ مزید 1000 فوجیوں کا دستہ جو ہے وہ آپ کی طرف آ رہا ہے، اور وہ بھی اس دستے میں شامل ہو گئے۔ تو پھر جب حقیقت حال کی وضاحت کے لیے رابطہ کیا گیا، اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل فوجوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو معاملہ پھر وہی آ گیا، جناب آپ کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے، اور ایک ہی صورت ہے آپ کے سامنے کہ آپ یزید کی جو ہے وہ بیعت کریں گے، ورنہ آپ کو یہاں سے تو حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے عزیزوں کے ساتھ مشورے کے بعد آپ نے 3 صورتیں ان کے سامنے رکھی پیش کی۔ پہلی ان میں صورت یہ تھی کہ میں تو کوئی جنگ کے ارادے سے نکلا ہی نہیں تھا، میں تو پرامن طریقے سے مدینہ طیبہ میں رہ رہا تھا، اور وہاں تم نے میرے لیے ڈیڈ لائن مقرر کر دی، اور اگر میں بیعت نہیں کرتا تو تم نے مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی، اور میں کسی قسم کے تم سے ٹکراؤ نہیں چاہتا تھا۔ من دخل کان آمنا کے ساتھ میں مکہ مکرمہ میں آ گیا، اور وہاں بھی تم نے اپنے مباش مقرر کیے، اور میں مجبور ہو گیا، پریشان ہو گیا حقیقی طور پر کہ مکہ مکرمہ میں بھی مجھے یہ امن سے نہیں رہنے دے رہے، تو اب کون سی امن کی جگہ ہے جس کی تلاش مجھے یہاں سے جاؤں؟ تو فرمایا میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں عالم اسلام کی سرحدوں سے پار چلا جاتا ہوں، جب تک یزید کے معاملات چل رہے، امت اس کے معاملات کو دیکھ کے واضح ایک نتیجے پر نہیں پہنچ جاتی
میں عالم اسلام کے باہر ہوں گا، الی صدور المستقیمہ، اسلامی سرحدوں سے پار جب امت ایک راستہ اختیار کرے گی میں بھی آ کر شامل ہو جاؤں گا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ کوفہ والوں نے مجھ پر حجت شرعی قائم کر دی اور اتنے فتوح ان کے اور سردار آ گئے، اور جب مجھ پر حجت قائم ہو گئی تو شریعت کا حکم تھا کہ جو لوگ مثبت طریقے سے معاشرے میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں میں ان کی قیادت کروں، اور میں چلا اور میرے نائب حضرت مسند کو شہید کر دیا گیا۔ میں راستے میں رک گیا کیونکہ جس حجت شرعی کی وجہ سے میں کوفہ کی طرف جا رہا تھا وہ حجت شرعی کب ختم ہو گئی۔ میرا ساتھ دینے والا تو کوئی نہیں، میرے نائب کی کسی نے حفاظت نہیں کی، الٹا دشمن کے سپرد کر دیا اور بے وفائی ہو گئی، کمزوری کا مظاہرہ ہو گیا۔ تو اب بھی میں سوچ رہا تھا کہ میں حضرت مسلم بن عقیل کے شہید ہوئے اور ان کے بھائی بہت زیادہ تکلیف میں، بہت زیادہ جذبات اور جذبے کے عالم میں، میں ان کے جذبوں کو سنبھال رہا تھا، ٹھنڈا کر رہا تھا۔ ابھی ہماری تعزیت کے دن مکمل ہی وہاں سفر میں راستے کے اندر ہوئے تھے، اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں حضرت مسلم کے بھائیوں کو قائل کر کے کہ ہم ابھی سار اور بدلہ نہیں لینے کی پوزیشن میں، ہمیں اس وقت صرف اسلامی سے باہر جانا چاہیے۔ وہ اسی میں سوچ بچار میں تھا کہ حضرت حدی جو دیلم کی طرف جا رہا تھا دستہ انہوں نے ہمیں پوری پر آ کر گھیرے میں لے لیا اور ان سے مذاکرات ہوئے، انہوں نے ہماری حفاظت کی یقین دہانی کرائی اور فرمایا کہ چلے کوفہ کی جانب عبید اللہ ابن زیاد کی طرف، اور میں ایک رابطے اور پل کا کردار ادا کر ان کا معاملات کو بہتری کی طرف لایا جائے گا۔ تو فرمایا میں نے ان کے ساتھ پورا تعاون کیا، اور وہ مجھے کوفہ میں داخل کرنے کی بجائے ایک رات پیچھے ہی مجھے کوفہ کے راستے سے ہٹا کر یہاں لے آئے، اور جب ادھر صبح ہوئی اور میں نے منظر دیکھا ہے تو میں نے کہا کہ میرے ابا جان نے سچ فرمایا، ان کو میرے نانا جان کی طرف سے سچی خبر دی گئی کہ یہ تو کربلا ہے، اور قیامت کے دن بھی ہم نے بارگاہ خداوندی میں جلوہ گر ہونا ہے، تو اسی وقت میدان سے فرمایا تین ہی صورتیں تمہارے سامنے۔ نمبر ایک، مجھے واپس میرے مدینہ طیبہ جانے دو، میں تمہاری حکومت کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا، نہ کوئی ایجوکیشن کرتا، میں کسی صورت نہیں کروں گا، نہ میرے آپ کو یاد کریں گے، لیکن ہم کسی قسم کو کوئی مسئلہ بھی کھڑا نہیں کرنے دیتے۔ لہذا جیسے میں تمہاری بیعت کے مطالبے سے پہلے مدینہ طیبہ میں تھا، مجھے میرے نانا جان کے شہر میں جانے دو، اپنے جاسوس بٹھاؤ، چیک رکھو میرے اوپر، اگر ہم تمہارے خلاف کوئی اقدام کریں پھر تو تم ہمیں پکڑو، ہم بیعت نہیں کرتے، تمہارا ساتھ نہیں دیتے، لیکن تمہارے خلاف بھی تو نہیں لوگوں کو ابھارتے، لہذا ہمیں پورا وہاں رکھتے۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہم آپ کو واپس حرم شریف کو بھی جانے دیں گے، مدینہ شریف۔ آپ نے فرمایا میں انی ذاہب الی صبور المسلمین۔ پھر دوسری چیز یہ کہ مجھے مسلمانوں کی صبور اور سرحد سے باہر جانے دو، کوئی پکڑ دھکڑ نہ کرو، بیعت میں کسی صورت نہیں کروں گا، میں جنگلوں میں رہوں، میں غاروں میں رہوں، میں جہاں بھی رہوں، میں اپنے بیوی بچوں سمیت کارکنوں سمیت جو میرے ساتھ ہیں جانسار ساتھی، وہ ہمارا معاملہ اور ہمارے رب تعالیٰ کا معاملہ ہے، جب تک تمہاری طرح حکومت ہے اور امت واضح پوزیشن نہیں لے لیتی، میں مسلمانوں کی صبور سے اور مسلمانوں کی سرحد سے باہر رہنا ہوں، مجھے ادھر جانے دو، میرے اور میرے عزیزوں کے خون سے مت اپنے ہاتھ کرو۔ انہوں نے کہا نہیں جی لا جو مجھے بھی نہیں ہو سکے گا، ہم نہیں جانے دیں گے، اور بار آئی آنی کا بیعت ہم نے کر، ہماری تو رائے ہی ہے کہ صرف اور صرف آپ سے بیعت ہی لی جائے گی، اس نظام کا حصہ آپ کو بننا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میری دونوں باتیں ٹھکراتے ہو تو پھر ایسا ہے کہ مجھے اپنے حکمران یزید کے پاس لے کر جاؤ، میں 1 to 1 اس سے ملاقات کروں، میں اس کو بتاؤں کہ میں کیوں نہیں تیرے نظام کا حصہ بنتا، کیوں نہیں تیری بیعت کرتا، تاکہ میں اپنا اس سے پنجہ آزمائی کروں، لہذا یزید فی یدہ، میں اس کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر اس کے پنجوں میں اپنے پنجے ڈال کے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ میں اپنا معافی ضمیر بیان کروں، اپنا موقف بیان کروں، پھر یا میں اس کو قائل کر دوں گا یا وہ مجھے قائل کر دے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ سعد محرم شریف تک یہ بات بننے لگ گئی، عمر بن سعد جو تھا وہ بھی اس بات کی طرف آ گیا، یا ساری کتابیں پڑھے ہوئے واضح طور پر، باقی سارے کے سارے، حتیٰ کہ عبید اللہ ابن زیاد کو خبر دی گئی کہ جناب ہم اس پوزیشن میں نہیں کہ حضرت حسین پاک کو واپس مدینہ طیبہ بھیج دے یا اسلامی سرحد، وہ تو ہم سے نہیں ہو سکے گا، نہ یزید قبول کرے گا اس وقت، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس قافلے کو لے کر دمشق چلے جائیں اور حضرت حسین ابن علی کی ملاقات
ملاقات یزید سے کروائیں، اور وہ دونوں آپس میں ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، اب یزید جانے حضرت حسین کے علی نے۔ ابتدائی طور پر عبید اللہ ابن زیاد نے بھی کہا کہ تم تو ایسی تجویز لے کر آئے ہو، اور حسین کی یہ باتیں اس سے تو اس نے کہا کہ جناب اطفئت نار الفتنہ، یہ تو اتنا بڑا اقدام ہے کہ جس کے ذریعے فتنے کی آگ بجھائی جا سکتی ہے، لہذا بالکل حضرت حسین سے تم عہد و مواثیق لے لو، پختہ عہد لے لو، اور میں انتظار کرتا ہوں کہ حضرت حسین سے مشق جائے۔ اب یہاں پر جو خرابی پیدا ہوئی، وہی مروانی موسر غالب آیا، شمر بن جوشن الکلابی جو ہے اس کا فتنہ جو ہے وہ غالب آ گیا۔ جیسے ہی شمر کو پتہ چلا، جیسے ہی مروان کا جو ایلیمنٹ اس کے دربار میں تھا کوفہ کے اندر، ان کو پتہ چلا، انہوں نے پوچھڑیاں دوڑائیں گے ایک دن کے اندر، اور معاملات اس نتیجے پر آئے کہ عبید اللہ ابن زیاد کا انہوں نے ذہن بنایا کہ جناب ٹھیک ہے آپ حضرت حسین کو دمشق بھیج دیں، لیکن جو حسین پاک کے دلائل اتنے مضبوط ہیں جن کا جواب ولید بن عتبہ بن ابی سفیان مدینہ شریف میں نہیں دی پایا، سید بن ابی العاص مکہ شریف کا گورنر نہیں ان کے دلائل کا جواب دے پایا، ہمارے یکم سے لے کر راستے میں سارے حر بن یزید الریاحی جو ہمارے سالار ہیں ان کو جواب نہیں بن پڑا کہ حضرت حسین کے موقف کو توڑ سکے، اور جتنے دن ہو گئے یکم سے ساتھ تک جناب وہاں کربلا میں ہم ان کے خطبات اور گفتگو سن رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں، تم ان کے معاملات کا جواب نہیں دے پائے، تو یزید ہم سے بڑا عالم فاضل ہے، وہ جواب دے لے گا، حسین کو قائم کر لے گا۔ جب حسین گفتگو میں غالب آئے گا یزید پر، تو سب سے پہلے یزید تمہاری گردن کٹوائے گا، خود شمر کی گردن کٹوائے گا، فلاں کی گردن کٹوائے گا فلاں، اور وہ غضبناک ہو کر کہے گا کہ تم سے حسین سنبھالا نہیں گیا، تم نے معاملے کو تم نے میرے پاس کیوں لے کر آئے ہو۔ لہذا یزید کا غضب تم پر نازل ہوگا، صرف یہ نہیں کہ تم حکومتوں سے معذور ہو جائے گے، ایڈ ممکن ہے تمہاری گردنیں بھی اڑا دی جائیں۔ اب یہ ایک شیطان کی وحی تھی جو قرآن پاک میں کہ شیاطین لیوحون الی اولیاء، شیاطین اپنے اولیاء کی طرف وحی کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت والے حق کہتے ہیں، ہم بکھرے ہوئے لوگ ہیں، یہ تو شکر ہے یہ صوفیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے مراکز، ہمارے پیر خانے، ہمارے یہ دینی مدارس کہ جو بندہ دینی مدرسوں کے ساتھ لگا ہوا ہے خانقاہ وہ ذرا محفوظ ہے وہاں پر، ورنہ ہم تو ہمارے تو کوئی ایسے معاملات نہیں جو خفیہ وحی ہوتی ہے، وہ جو خبیث ابلیس بیٹھا ہوا ہے انسان کا برا دشمن، اس کے جتنے اولیاء ادھر من الجنت والناس وہ مسلسل ان کے دل میں القاء کرتا ہے، باتیں کرتا ہے۔ آپ مشرق میں چلے جائیں، جس بات عقیدہ کی زبان پر جو بات مشرق میں ہوگی، آپ مغرب میں سفر کر کے پہنچے سیم وہی الفاظ وہ مغرب والا بھی بد عقیدہ بیان، کیونکہ شیطان وہی کر دیتے ہیں، اور شر کی بات بڑی تیزی سے پھیل جاتی ہے کیونکہ شیطان ان پر اپنا ٹاپ لگا کر کھڑا ہوا ہے۔ اب یہ ہے کہ شمر اور مروانی ایلیمنٹ عبید اللہ ابن زیاد ڈر گیا، اس نے کہا اچھا مجھے مشورہ دو، کیا رائے ہوئی چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ رائے یہ کہ حضرت حسین ابن علی آپ کو یزید کا نائب تسلیم کرے، اور انہو ینزل علی حکمک علی الموت والحیات، آپ شرط لگا دیں کہ بالکل میں آپ کو لے جاتا ہوں، پورے انتظامات کر کے یزید سے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں، لیکن پہلے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ میرے حکم پر اتریں گے، مجھے حکم مانیں گے، چاہے میں آپ کے زندہ رہنے کا فیصلہ کروں، چاہے بیعت نہ کرنے کی صورت میں قتل کرنے کے احکام جاری کروں، آپ اپنا جملہ اختیار مجھے تفویض کر دیں اور مجھے اپنا حکم مانیں۔ حضرت سیدنا امام علی مقام تک یہ تجویز پہنچائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص، اور یہ وہی بات ہے جو حضرت امام حسن بصری تابعی نے فرمائی تھی، جب امام علی مقام اور آپ کے ساتھی شہید ہو گئے اور یہ لٹا پٹا قافلہ کوفہ کی طرف روانہ کر دیا گیا، تو حضرت سیدنا امام حسن بصری تابعی تک یہ خبر ہو گئی۔ آپ صرف نماز کی حالت میں صحبت میں آتے تھے، ورنہ مسلسل کانا جب کی آپ پر گریا اور بکا کی حالت کاری ہوئی۔ 3 دن تک حضرت امام حسن بصری تابعی نماز کے علاوہ ان کو کوئی ہوش نہیں آیا، مسلسل روتے رہے، اور کوئی پانی کا ایک قطرہ ان کے حلق مبارک سے نیچے نہیں
گزرا، کوئی کھانا نہیں، بس یا نماز کے وقت کو آتے نماز پڑھتے اور اس کے بعد مسلسل زور زور سے رونا شروع کر دیتے۔ 3 دن جب گزر گئے، چوتھے دن گریے کی کیفیت میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آیا تو بار بار اس کیفیت میں زبانیں کسی الفاظ کہ یہ امت کیا امت ہے، اس امت کے کیا معاملات ہیں۔ لقد قتل ابن دعیہا ابن نبیہا، اس امت کے ابن دعی نے ابن نبی کو قتل کر ڈالا۔ ابن دعی جس کو کہتے ہیں جس کا باپ نہ ہو یا جس کا دادا نہ ہو، تو عبید اللہ کا باپ تو زیاد ہے لیکن زیاد کا باپ کون ہے؟ تو کتابوں میں تو لکھا جاتا ہے زیاد ابن ابی ہے، اپنے باپ کا بیٹا، کیونکہ وہ بد نسل ہے، بے اصل ہے۔ اس کی ماں کا نام تو سمیہ آتا ہے کتابوں میں، باپ کا اس کا کون ہے؟ باپ اس کا کون ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ تو جن کا سلسلہ نسب ہی کوئی نہیں ہے، حرام زادے ہیں۔ میں آپ کو کھلے لفظوں میں کہوں، ابن دعی حرام زادے کو کہا جاتا ہے، نطفہ حرام کو کہا جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری 3 دنوں کے بعد یہ فرما رہے ہوتے ہوئے لقد قتل ابن دعیہا ابن نبیہا، فرمایا امت میں پہلے بھی 69 گزری ہے، یہ خیر الامم تھی، اور یہ کتنی امت کمزور ہو گئی کہ اتنی امت کے ہوتے ہوئے حرام زادے نے اللہ کے سچے نبی علیہ السلام کے بیٹے کو قتل کر ڈالا۔ لقد قتل ابن دعیہا ابن نبیہا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں اس ابن دعی اس کے حکم کے اوپر اتروں؟ فرمایا مجھے اپنی جان دینا اور اپنے بچوں کی جان حق کی خاطر اور حق کی حمایت میں کہ میں باطل نظام کا حصہ نہیں بنوں گا، میں باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ یہ تو آج ہم ہیں نا کہ ہم قرآن رکھنے والے ہیں، ہم سیرت و سنت مبارکہ رکھنے والے ہیں، شریعت رکھنے والے ہیں، لیکن پھر بھی ہم حصہ بنتے ہیں، کوئی ہمیں مجبوری نہیں ہوتی، کوئی ہمارے اوپر جبر نہیں ہوتا، اور ہم اپنی مرضی اور رضا سے جا کر دوسرے نظاموں کا حصہ بن جاتے ہیں، ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے دوسرے نظاموں کو تقویت پہنچتی ہے۔ نظام قرآن، نظام اسلام، نظام مصطفیٰ علیہ السلام، حضرت حسین پاک کے نانا جان کا نظام، وہ ایک طرف ہے، مقابلے میں دوسرے نظام کھڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے سامنے ایک خود ساختہ مجبوریوں کے کوہ ہمالیہ ہے جن کو ہم سر نہیں کر پا رہے، پار نہیں کر پا رہے۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا میں نانا جان کی شریعت کے اصول کا دفاع کر رہا ہوں، اس امت کی بنا اور بنیاد کا دفاع کر رہا ہوں، میں اپنی گردن کٹوا دوں گا لیکن کسی حرام زادے کو اپنا حکم اور فیصلہ نہیں دوں گا۔ اب یہاں علامہ ابن تیمیہ جیسا شخص جو 728 میں فوت ہو رہا ہے اور 36 جلدوں میں اس کے مجموعۃ الفتاوی میرے پاس موجود ہے، دوسری جلد صفحہ 241 پر وہ بھی لکھ رہا ہے کہ اس پوری بات کی سند چونکہ صحیح ہے، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ امام علی مقام نے یہ فرمایا تھا، اور فرمایا فرمایا حضرت حسین ابن نبی علیہ السلام نے، وہ نبی علیہ السلام کا بیٹا اور پیارا نواسا، نوجوانہ نے جنت کا سردار، اور اس حرام زادے فاسق و فاجر لعین شخص کو اپنا حاکم فرمایا کروڑوں جانیں دی جا سکتی ہیں لیکن یزید یا یزید کے نمائندوں کو اپنا حکم نہیں مانا۔ فرمایا کیف ینزل ولا حکمہ، فرمایا اس خبیث کو یہ مطالبہ کی جرأت کیسے ہو کہ وہ حضرت حسین کو کہتا ہے کہ مجھے اپنا حکم تسلیم کرو، اس کی جرأت کیا ہے؟ فرمایا حضرت امام حسین نے اللہ جیسی پاکیزہ ہستی اور اس کے حکم پر اترے جناب، تو کیف ینزل ولا حکمہ۔ تو بہرحال یہ معاملہ حضرت امام حسین نے بالکل صحیح فیصلہ فرمایا اور یزید کے پاس پھر گئے، اور یہ آپ کی بات آخر تک رہی ہے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ انشاءاللہ پھر موقع ہوگا۔ ہماری سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ ہم محبوب کریم علیہ السلام کے امت ہیں، ایسی کریم ہستیاں ان کے حوالے سے اللہ پاک نے کریم ہستیوں کے درجات بلند فرمائے۔ ضرورت اس صاحب کی ہے کہ حضور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات اور محرم الحرام کے حوالے سے یا حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات، مجھے انتہائی آج ایمانی روحانی مسرت اور خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے ایک ساتھی نے اس محفل اقدس کا اہتمام کیا، اور آج ہمیں
ضرورت ہے ان کریم ہستیوں کی فکر کر چلنے کی، ان کی عطا ہوئی فکر اور جو راہ روشن انہوں نے ہمارے لیے متعین فرمائی ہے، تبھی ہم منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ آپ حضرات جو شعوری سطح پر اس طرح کی محافل کا انعقاد کر کے یہ بات اور پیغام آگے انشاءاللہ، یہ پیغام نور والا پیغام ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کرے امت مسلمہ متحد اور متفق ہو جائے۔ ہم طالب علم لوگ ہیں، ہمارا تعلق قرآن سے ہے، ہمارا تعلق محبوب کریم کے فرمان سے، ہمارا تعلق اہل بیت اطہار صحابہ کرام اور حضرت امام حسین۔ ہم جب بھی بات کریں، ایک تو اپنی بات کہ ہم اپنے آپ کو بھی درست کریں۔ حضور مولا کائنات کا فرمان ہے وہ بندہ کبھی بھی اسلام کی بات آگے نہیں کر سکتا جو اپنے 6 یا 5 فٹ کے قد کے اوپر پہلے اسلام کو نافذ نہیں کرتا۔ ہم تو اسلام کے نمائندے ہونے چاہیے نا۔ ہم دنیا کے باقی سارے نظاموں کا مطالعہ کریں لیکن ہم اسلام کو صحیح مطالعہ کریں، اور یہ صرف طالب ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہم جب بھی بات کریں اسلام کی بات کریں، نظام مصطفیٰ علیہ السلام کی بات کریں، حضرت حسین کے نظام کی بات کریں، جس نظام کے لیے انہوں نے اتنی بڑی قربانی کی۔ اللہ پاک میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، دین و دنیا کی آپ سب کو خیر عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ السلام۔